اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا وصنبنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولایا و مولانا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین علی لعنت اللہ قوم الظالمین المشرکین المنافقین المقصرین بے شمار. اما بعد فقد قعنا سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات بلند آواز سے تلاوت اللهم صل علی محمد وعلی محمد. محبان نبی محتران اہل بیت، میرے لیے انتہائی واجب الاحترام شیعہ، اہل سنت، اہل اسلام مہربان بھائیوں، دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم اللہ آپ سب کا اس عظیم فرش عزا پہ تشریف آوری کا آپ کو آپ کی نیتوں کے مطابق بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اس صف میں جتنے بھی عزادار مانگنے کے لیے آئے، سخی عباس کے کٹے ہاتھوں کے صدقے میں اس عزتوں والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. الہی آمین، میرا مالک ماتمیوں کے بازوؤں میں قوت مختار عطا فرمائے. الہی آمین، بانی اشرا محرم اس انجمن کو مولا سدا سلامت فرمائے. الہی آمین، امام بارگاہ کے صدر پیر اجاز شاہ جی کے مولا زندگی دراز فرمائے. الہی آمین، اور بھی جتنے سادات یہاں بس رہے ہیں مولا سادات سمیت عزاداروں سمیت اس نگری کو اپنے حفظ و ایمان میں فرمائے. الہی آمین. دعاؤں کو تکمیل تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. سلسلہ گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے جا رہا ہے. آپ کے اور میرے درمیان موضوع سخن بنی ہے سورہ توبہ کی آیت، اور آیت نمبر ہے 33، جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سبحان اللہ. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خدا کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ارسال کیا اپنا رسول خدا دے کر اور دین حق دے کر. خدا دے کر اور دین حق دے کر، یعنی خالی ہاتھ نہیں بھیجا، دو چیزیں دے کر بھیجا. سبحان اللہ. اور دین حق دے کر. حق دے کر، دین الہی نہیں کہا. علی حق نعرہ حیدری. سرکار دین الہی نہیں کہا، دین حق. دین حق کہا. آیت کا ترجمہ ہی بتائے گا کہ موضوع کتنا حسین ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول خدا دے کر اور دین حق دے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اس کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے. آیت کے ترجمے نے بتایا کہ دین مسلمانوں کا ہی نہیں ہوتا، دین تو کافروں کا بھی ہوتا ہے.
का भी दीन है, दीन तो गैर मुस्लिम का भी है। काफिरों का भी होता है। अल्लाह कहता है हमने अपने रसूल को भेजा हुदा देकर और दीन हक देकर, ताकि वो अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर सके। वलाउ करे अल मुशरिकून, और ये बात चाहे मुशरिकों को बुरी ही क्यों ना लगे। अली हक नारे हैदरी। हमने दो चीजें दे दी, दीन हक, बिस्मिल्लाह, सलावत पढ़े एक मरतबा बुलंद। हमने दो चीजें दे दी, दीन हक और हुदा। हमने दो चीजें देकर रसूल भेजा, हुदा और दीन हक। दीन हक, दीन इलाही नहीं, दीन हक। और अल्लाह ने मकसद ये रखा कि ताकि तुम्हारा दीन, हमारा दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। इस आयत ने बताया कि दीन मुसलमानों का नहीं, दीन काफिरों का भी होता है। मैंने कुरान से पूछा कोई दलील, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ए हबीब कह दे इनसे अगर ये तेरे अल्लाह की इबादत नहीं करते, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इनको इनका दीन मुबारक, हमारा दीन मुबारक। पता चला दीन खाली मुसलमानों का नहीं होता, दीन तो काफिरों का भी होता है, दीन तो काफिरों के पास भी होता है। और जिस दीन की हम बात कर रहे हैं वो है हक का दीन, हक वाला दीन, हक का दीन। इस दीन को समझाने के लिए अल्लाह ने पहला नबी आदम भेजा। आदम इस जमीन पे उतरे, इस दीन को मनवाने के लिए आदम ने इंसानियत को जमीन पे रहना सिखाया, लेकिन दीन का वारिस ना बन सका। उससे अगला नबी अदरीस आया, उसने इंसानियत को पहनना सिखाया, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बन सका। उससे अगला नबी नूह आया, उसने कश्ती निजात की बनाई, उम्मत को बचना सिखाया, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बना। इब्राहिम आया, नारे नमरूद में छलांग लगा के दुनिया को आज करना बताया, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बना। उससे अगला नबी इस्माइल आया, वो छुरी के नीचे लेट के दुनिया को कुर्बानी के सलीका सिखाता रहा, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बना। मूसा मौजज़ात के जरिए से अल्लाह मनवाता रहा, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बना। ईसा सूली पे लटक के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बना। दीन अपने वारिस की तलाश में था कि कब कोई ऐसा आएगा जो मुझे अपने नाम लगवाएगा। हत्ता कि वो सरदार नबी आ गया जिसके लिए अल्लाह ने तमाम नबियों को खलक किया था, लेकिन दीन का वारिस वो भी ना बन सका। सरदार नबी ने दीन की पहली दावत अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली ईंट रखी, लेकिन दीन का वारिस ना बन सका। फिर हुआ क्या? फिर वही ओहद की खामोशी, खैबर की तलवार, खंदक के जलवे, लेकिन दीन का वारिस कोई न बन सका। इधर रसूल 23 साल का दौर गुजारने के बाद पलाने का मिंबर बना के अली के हाथ उठा के अपने हाथ में लेकर दुनिया को कहा, ए दुनिया वालों, जिसका मैं मौला उसका जिब्राइल ने अर्श छोड़ा, फर्श पे आके रसूल के कदमों पे अपने पर रख के कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है अल यौमा अकमलतु दीनकुम, आज तेरा दीन मुकम्मल होगा। फिर अहमदनगर वालों मुझे बोल के बताओ, जो दीन सफीउल्लाह से मुकम्मल नहीं हुआ वो दीन अलीउल वलीउल्लाह। मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला, काबे का गौहर, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, हुस्नैन का बाबा, हम सब का मौला, हुस्नैन का मौला, अली हक का नारे हैदरी। जो दीन सुभान अल्लाह शफीउल्लाह से मुकम्मल ना हो सका, वो दीन अलीउल वलीउल्लाह पे मुकम्मल हो गया। वाह वाह। फिर कैसे हो सकता है कि दीन को नमाज से निकाल कर फिर बंदा कहे मेरी नमाज। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। दीन नमाज से निकाल के नमाज रहती नहीं। ये अली वलीउल्लाह की इज्जत है कि उसने दीन को बढ़ाई दी।
اور اللہ نے کہا یہ حق والا دین ہے، اور شیعہ مذہب کے گھر کا 4 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حق کا امام کون ہے۔ علی حق کا امام مان رہے حیدری۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ملنگ نشے میں کہتے ہیں علی حق دا امام، یہ نشے میں بھی رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول نے کہا ہے جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ کیا کہہ رہے؟ واہ واہ، کیا بات، یہ دین حق، اسے آپ علی والا دین بھی کہہ سکتے ہیں، علی والا دین، علی والا دین، اس میں کوئی شک نہیں۔ غدیر سے پہلے اللہ کا دین تھا، غدیر کے بعد علی کا دین ہو گیا۔ میں نے بات کی، میں دلیل دیتا ہوں، آپ سوچیں گے پتہ نہیں معاذ اللہ یہ شرک کر رہا ہے، اللہ اور علی کا مقابلہ کرتے ہوئے بات میری ہوتی آپ چپ ہو جاتے۔ تیرے میرے مرشد علی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا یا علی، آپ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آتی، چہرہ آپ کا دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ اگر تیری عبادت ہوگی تو وہ اللہ تو شرک کو برداشت ہی نہیں کرتا، پھر بتا عبادت تیری ہوئی یا اللہ کی ہوئی؟ مولا نے کہا سوال کھل کے پوچھ۔ اس نے کہا رسول جو کہہ کے گیا اب چہرہ دیکھ کے عبادت تیری یا اللہ کی؟ امام نے فرمایا اگر چہرہ میرا پھر میری عبادت، اگر آنکھیں اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، پھر اللہ کی عبادت۔ علی کل ایمان آرہے حیدری۔ کیا بات، اگر میرا چہرہ یار تو میری عبادت، واہ واہ، اللہ کا چہرہ ہے اگر اس کا چہرہ تو اس کی عبادت۔ واہ واہ، اس کی عبادت۔ بھائی یہ 14 ہی تو وہ آئینے ہیں جن سے نہ نظر آنے والا نظر آتا ہے۔ واہ واہ، ارے واہ، ماشاء اللہ، 14 نے بتایا وہ کیا وہ ہے؟ کیا ہے؟ 14 نے جو اس کی عبادت بتائی اسے نماز کہتے ہیں، اس نے جو ان کی تعظیم بتائی اسے درود کہتے ہیں۔ 14 اب خدا کی جانب بڑھنا ہے، لیکن دیکھیں گے عقیدوں کی معراج کہاں تک ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ 14 نے بتایا وہ کیا ہے؟ 14 نے جو اس کی عبادت بتائی اسے نماز کہتے ہیں، اس نے جو ان کی تعظیم بتائی اسے درود کہتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے درجہ عبادت کا بڑا ہے یا درجہ تعظیم کا بڑا ہے، عہدہ عبادت کا بڑا ہے یا عہدہ تعظیم کا بڑا ہے۔ ساری زندگی سمجھ نہ آتی اگر گھر سے عبادت کے پیچھے تعظیم نہ چلتی، اگر گھر سے عبادت کے پیچھے تعظیم نہ چلتی۔ ادھر عبادت اپنے گھر سے چلی، پیچھے پیچھے تعظیم چلی، عبادت مسجد میں پہنچی، عبادت مصلی پہ آئی، عبادت نے تکبیرۃ الاحرام کہا، تکبیرۃ الاحرام کہہ کے عبادت رکوع کر کے سجدے میں گئی، تعظیم صفوں کو چیرتی 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 عبادت کے پشت پہ آئی۔ ادھر عبادت کی پشت پہ تعظیم کا آنا تھا یا عبادت کہہ رہی تھی سر اٹھا، تعظیم کہہ رہی تھی سر جھکا؟ اب عبادت کہہ رہی تھی کب تک، تعظیم کہہ رہی تھی جب تک۔ جب تک کب تک؟ تعظیم کہہ رہی تھی جب تک، اور عبادت پورے جوبن میں آئی تھی، تعظیم ابھی بچپن میں تھی، عبادت پورے جوبن میں۔ کیسے؟ کائنات کی عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز، کائنات کی مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد نبوی، کائنات کے عبادت گزاروں میں افضل ترین عبادت گزار رسول، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ، نماز عبادت پورے
पूरे जोबन में, ताजीम अभी बचपन में। या बचपन की ताजीम ने इबादत की जवानी की आंखों में आंखें डाल के बताया कि अगर मैं ना हूं तो इबादत इबादत नहीं। क्या बात, वाह वाह। हम हैं तो इबादत तो है। तू है, हम नहीं तू क्या, कुछ भी नहीं। हमारा होना तेरे होने की दलील है। वाह वाह। और याद रखिएगा, ये इबादत और ताजीम का कभी मुकाबला ना करवाना। मैं अलाइलान ये बात कर रहा हूं, कभी भी इनका आपस में तकब्बुल ना करवाना कि ये बराबर है। इनकी बराबरी कभी सोचना ही ना। आप नमाज पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सारे पढ़ते हैं। वो शिया ही क्या जो नमाज ना पढ़े, वो अज़ादार ही कैसा जो नमाज ना पढ़े। नमाज नफ्स की इज्जत है, नमाज की साए वहदत है, और नमाज ऐसी अजमत वाली चीज है जो बंदे को मुसल्ले पे बिठा के महराज करवा देती है। क्या है नमाज? नमाज की इज्जत देखनी है तो या भाई की तरफ देख या उसकी बहन की तरफ देख। नमाज नहीं छूटती, ना छोड़नी चाहिए, लेकिन हमें वो नमाज अच्छी नहीं लगती जो दिखावे की। हमें क्या, अल्लाह को भी अच्छी नहीं लगती जिस नमाज में मोहब्बत हुसैन नहीं। और हाँ, एक मसला मैं आपका और हल किए जाऊंगा। मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा किबला मेरा ताल्लुक किसी और से है, तो किबला मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मेरी नमाजें भी बातें? हो ही नहीं सकता। आजकल तो एक रवाज बन गया है अपने अकीदों को दूसरों पे मुसल्लत करना। मुझे इंसाफ करके बताओ, कायनात में कोई ऐसा है जो आले मोहम्मद और अली को निकाल के नमाज पढ़े? यहाँ है, यहाँ रहते हैं, यहाँ बसते हैं, यहाँ से निकलते नहीं। क्या सुनोगे तुम, क्या सुनाऊंगा मैं? बस याद रखना, इबादत वही है जो ये दे। अगर इनकी तरफ देखकर इबादत नहीं ली, वो इबादत नहीं है, वो रियाजत है, बस मेहनत है। ऐसी मेहनत जिसका अजर ही कोई नहीं, जिसकी कीमत ही कोई नहीं। चले मैं वाकया सुना देता हूँ। कल मेरे ख्याल से जंगे नहरवान लश्कर था सामने अली के दुश्मनों का। मैंने ये बात आगे भी की थी कि सामने लश्कर था सरकार अली के दुश्मनों का, और जनाब मालिक से अली ने कहा था, मालिक आप तलवार को बेनियाम करें, इन पे हमला करें, इन पे हमला करें, इन पे हमला करें। अली का नौकर घोड़े पे आ गया, तलवार को भी लहरा लिया, ऐन मैदान में भी पहुंच गया। जब मैदान में पहुंचा, उन्होंने कुरान खोले, पढ़ने शुरू किए। इधर ये कुरान खोल के पढ़ने लगे, अली के नौकर ने अपना घोड़ा पीछे किया, अली के करीब किया। तारीख ने कहा अली बोले कुछ नहीं, अली जीन पे तेजी से सवार हुए, अली ने अपनी तलवार को बेनियाम किया, अली ने घोड़ा मैदान में बढ़ाया। जब दुश्मनाने अली के सामने अली का घोड़ा पहुंचा, मालिक ने पीछे अपना घोड़ा लगाया, दौड़ते घोड़े की जीन से सिर्फ एक बात पूछ रहा था, मौला तलवार मैं भी चला सकता था, या अली हमला मैं भी कर सकता था, या अली सरतन से जुदा मैं भी कर सकता था, आप क्यों जा रहे हैं? अली ने कहा तूने हमला क्यों नहीं किया? कैसे करता? वो कुरान पढ़ रहे थे। कहा मेरे सरदार की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। और अली की तरफ देखकर अली ने मालिक की तरफ देख के कहा था, मालिक ये ऐसे कारी हैं जिनके कुरान हलकों में अटका हुआ है, जिनके कुरान गर्दनों में फंसा हुआ है। उसने कहा मौला ये कैसे हो गया? कहा मेरे सरदार ने जो कह दिया, मैं कुरान के साथ हूँ, कुरान मेरे साथ है। अब कुरान भी मुझसे वफा करता है। कुरान पहले हर कारी के हलक में अटकता है, फिर झांकता है। अगर दिल में अली हो तो उतर जाता है, वरना गले में फांस जाता है। वरना गले में कभी भी
ان کی عزتوں میں شک نہ کرنا. معصوم کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا مولا اپنا کوئی فضائل بتائیں, اپنا کوئی فضائل بتائیں. امام نے کہا بیٹھ جا. یہ بیٹھ گیا. بندے اٹھ کے چلے گئے, یہ اکیلا رہ گیا. امام نے کہا اب اٹھ اور اٹھ کے دیواروں کے سوراخ بند کر. مجھے آپ کی چپ کی قسم ایسے ہی خاموشی طاری ہو گئی. مولا نے کہا بند کر دیواروں کے سوراخ. اس نے دیواروں کے سوراخ بند کیے. اس نے کہا مولا آپ کا فضائل. امام نے کہا فضائل نہیں, ہم اپنی فضیلتوں میں سے ایک جو تو بشر ہو کے برداشت کر سکے بس اتنی سی فضیلت سناتے ہیں. ہمارے فضائل تو وہاں والے نہیں سن سکتے, تیری کیا جرت. ہماری فضیلت تو اللہ نے وہاں ظاہر کی تو موسیٰ طور پہ غش کھا کے گر گیا, تو کیسے برداشت کرے گا. اس نے کہا مولا جیسے آپ ٹھیک سمجھے. مولا نے اس کے ظرف کے مطابق اس سے بات کی. مولا نے کہا, اس نے کہا مولا اپنا فضائل بتائیں. مولا نے کہا سن, ہمارا اللہ سے ایسا رشتہ ہے جیسا سورج کا شعاعوں سے, جیسا سورج کا شعاعوں سے. کیا کہنے آل محمد آپ کی عزت کی بات بھی وہ کی کہ ہر شخص ہی سمجھ جائے. ہمارا رشتہ اس سے وہ ہے جیسے سورج کا شعاعوں سے. شعاعوں کے بغیر سورج کچھ نہیں, سورج کے بغیر شعاعیں کچھ نہیں. زمین پہ سورج نہیں آتا, شعاعیں آتی ہیں. کھیت اگتے ہیں شعاعوں سے, انسان حرارت لیتا ہے شعاعوں سے, سورج سے نہیں. اے اللہ کے نام پہ اپنی پجاریت کو چھاڑنے والوں, تم کہتے ہو بس اللہ ہی اللہ, اور جب اللہ تمہیں ان وسیلوں کے بغیر دیکھنا پسند نہیں کرتا تو تم ان کے بغیر اللہ تک پہنچ کیسے سکتے ہو. یہ 14 نے کہا وہ ہے, ہم نے مانا. آج ہم جس اللہ کو مان رہے ہیں وہ محمد کی زبان کا اثر مان رہے ہیں کہ محمد نے کہا ہم نے مانا. محمد کے کہنے پہ ہم نے اس اللہ کو مانا جو نظر ہی نہیں آتا, جو نظر ہی نہیں آتا. آج 3 محرم ہے, 4 ہو گئی. اسلامی ڈیٹ مغرب کے بعد 4 بدل جاتے. کوشش کروں گا باقی جتنے ایام ہیں ان ایام میں اپنے موضوع سے ہٹانا جائے اور جتنا ہو سکے اسے پرسا دیا جائے جو بقیہ چھوڑ کے ہم میں آ گئی ہے. آج بھی جب آپ عزادار روتے ہیں نا, آپ کی رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. مستوروں میں بیٹھی ہوئی حسین کی 4 سالہ سکینہ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں یہ جو رو رہے ہیں یہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. رو کے کہتی ہے پھوپھی یہ میرے بابا کے محب ہیں, یہ میرے بابا کو روتے ہیں. ہاں بیٹا یہ تیرے بابا کو رونے آئے ہیں. پھر تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں ان کو تماچے کوئی کیوں نہیں مارتا, پھوپھی ان کو چھڑکتا کوئی کیوں نہیں. رو کے کہتی ہے سکینہ ہماری اپنی قسمت, یہ وہ مخلوق ہے جس کے لیے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں.
کہ اللہ میرے حسین کو رونے والوں کو خلق فرما، اے اللہ میرے حسین کے عزاداروں کو خلق فرما۔ اب آپ ہوں بھی عزادار، آپ امانت ہیں جناب فاطمہ کی، امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ اب آپ کا پورا وجود امانت ہے سیدہ کی، ہاتھ آپ کے امانت، آنکھیں آپ کی امانت، زبان آپ کی امانت، اور شریف لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کبھی جو ہاتھ حسین کے لیے اٹھے اسے کسی بری چیز کے لیے نہ آگے بڑھانا، آگے بڑھے بھی تو اسے پیچھے کر کے کہنا تو حسین کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ آنکھ جو مظلوم کے لیے روتی ہے، کسی بری جگہ پہ پڑے تو انہیں کنٹرول میں کرنا تو حسین کو روتی ہے۔ اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کر، یہ حسین کا ذکر کرتی ہے، یہ یا حسین کی صدا دیتی ہے۔ بڑے ارمان ہیں سیدوں کے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا یہ یکم محرم کا چاند اطلاع ہے سیدہ کی بے ردائی کی، سجاد کی ضعیفی کی، سکینہ کی یتیمی کی۔ ان دنوں میں کوئی رنگ امیزی نہ کرنا، کوئی دکھلاوا نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ کتنی مشکل سے بچایا ہے زینب نے حسین کو، کتنی محنت سے بچایا ہے علی کی بیٹی نے حسین کو۔ لیکن آج میں نے اس بی بی کا ذکر کرنا ہے، آج میں نے اس کا درد پڑھنا ہے جو کربلا سے پہلے اجڑی ہے۔ کبھی لاہور کی طرف منہ کر کے کہا کرو ہائے رقیہ تیری اپنی قسمت۔ بہت بڑی قربانی ہے لاہور والی شہزادی کی سادات پہ، بہت بڑی قربانی۔ 6 بیٹے حسین پہ صدقہ کیے، 2 بیٹیاں حسین پہ صدقہ کی۔ ایک کا کربلا میں خون مل گیا، ایک کو شام کے زندان کھا گئے۔ بڑی کریمہ ہے علی کی یہ بیٹی، یہ علی کی وہ عزتوں والی بیٹی ہے کہ جب شام کے بازار میں یہ صدا بلند ہوئی کہ جس نے بدر و احد کے علی سے بدلے لینے ہوں، علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئی ہیں، ان سے بدلے لے لو۔ ادھر یہ بی بی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، جس نے بدلہ لینا ہو مجھ رقیہ سے لے۔ مومن کا دل موم ہوتا ہے، زیادہ سخت نہ میں پڑھنے کا عادی ہوں نہ میں پڑھوں گا، مصائب بڑی تسلی سے، کیونکہ یہ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں۔ جن کی فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ اپنی فضیلتوں سے بخوب واقف ہے۔ فضائل تو آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، نہیں تو وہ آ کے بیٹھتی ہے کہ کب ذاکر میرے حسین کا غم پڑے گا، کب یہ میرے بچوں کا پرسہ مجھے دے گا۔ میری ماں بہنوں پردے میں بیٹھی ہوں، ان دنوں میں اپنے بچوں سے زیادہ پیار نہ کرنا۔ رباب کے بڑے ارمان ہیں، اور جس بہن کی اولاد نہیں ہے وہ توسل کرنا جناب رباب سے، اللہ تمہاری گودیوں میں اولاد عطا کرے۔ آج میرا دل ہے کہ اس شہنشاہ کا ذکر کیا جائے جسے حسین نے اپنا سفیر بنایا تھا۔ کسی ملک میں کسی ملک کے سفیر کو مارا نہیں جاتا، یہ ابتدا ہے کربلا کی کہ جہاں حسین کا سفیر ہی مار دیا گیا۔
آیا کوفے میں مسلم، سردار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا کہ میں حسین کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ حسین کا ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو اس پہ بیعت کرے گا وہ اللہ کی بیعت کرے گا۔ کوفے والوں نے بہترین استقبال کیا، لیکن علی کی طرح تنہا چھوڑ دیا مسلم کو۔ ادھر مسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز سے مسلم نے سلام کیا، یا پیچھے مڑ کے دیکھا جو صحابی بن کے بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ تھا۔ دو بیٹے مسلم کے ساتھ تھے، مسلم نے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے یا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر آئے۔ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا جو لیا تھا کہ مسلم کو گرفتار کرنا ہے، مسلم کو پکڑنا ہے۔ ایک گلی میں مسلم نے دونوں بچوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑ کے جناب مسلم نے کہا تم اللہ کے حوالے، میں تمہارے نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے جناب مسلم چلتے چلتے ایک گلی میں داخل ہوئے۔ ایک گلی میں داخل ہونا تھا، ادھر جناب مسلم گلی میں داخل ہوئے، کیا دیکھا ایک دروازہ کھلا ہے، اس چراغ کی روشنی باہر آ رہی ہے۔ جناب مسلم اس دروازے کے سامنے گئے، جا کے اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر دروازے کے سامنے جا کے مسلم بیٹھے۔ مجھے عزت عباس کی قسم ہے، مسلم پیاسا تھا، سامنے بیٹھی ضعیفہ تھی۔ ضعیفہ دیکھ کے اشارہ کر کے کہتی ہے کون ہے، کون ہے؟ جب کہا نا کون ہے، جناب مسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ یہ ضعیفہ پیالے میں پانی لے کے در پہ آئی، اس نے مسلم کے ہاتھ میں پیالہ دیا، پانی پکڑا تھا مسلم نے، یا ادھر اس بی بی نے کہا اے عبد خدا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلا جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم تڑپ کے کہتے ہیں کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جا۔ کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو